अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान का धमाका खेज बयान, जो कि उन्होंने एक तरह से अगर देखा जाए तो अपनी पोजीशन को बदला है। कैसे, क्यों, वजह क्या है, करते हैं बात इस पर। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो जो वायरल हो रही है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर फसाद की एक तरगीब दे रहे हैं। ये मामला और बेचैनी पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में किस हद तक बढ़ चुकी है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, इस पर करते हैं बात। और हमारी हैरत अंगेज इग्नोरेंस, यानी मैं हैरान हूँ कि किस कदर दूर रहते हैं हम। यानी हमारा मीडिया कहाँ बसता है, हमारी बहसें किन चीज़ों पे हो रही हैं। ये क्लासिक मिसाल है। मैं बड़े अफसोस से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कौमों को अगर आप देखें ना, इस वक्त पूरी दुनिया में अपने अपने मुश्किल दौर है पूरी दुनिया में तकरीबन। यानी कौमें मुश्किल दौर से, पाकिस्तान अकेला नहीं है, बहुत से मुल्क मुश्किलात से गुजर रहे हैं। आप उनकी तरफ अगर तवज्जो करके देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस भयानक हद तक हमारे यहाँ नज़रअंदाज किया जाता है असल मसाइल को, और किन मामलात में हम उलझे हुए हैं। पहली बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान। देखिए, पार्लियामेंट में रिसेंट, इसी मौजूदा पार्लियामेंट में चंद हफ्ते पहले मौलाना फजलुर रहमान की, चंद दिन पहले बल्कि, ये तकरीर रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अब जो हुकूमत बननी थी बन गई, जैसी पार्लियामेंट बननी थी बन गई, अब हमें ये जैसी भी है इसके साथ काम करना है, ये जैसी भी है अब हमें आगे चलना है, फसाद की तरफ नहीं जाना। अब ये बन गई है, अब ये हो गया है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो गोया अपना एक तरह से माइंड सेट जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर खड़े होकर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया हुआ है। अच्छा, अब आप आ जाए मौलाना फजलुर रहमान के माजी पे। तो मौलाना फजलुर रहमान का माजी अगर आप थ्रू आउट देखें, एक तो ज़ाहिर है कि उनके वालिद ने आईने पाकिस्तान पे दस्तखत किए हुए, तो वो आईने पाकिस्तान के अंदर रहकर हमेशा बात करते हैं। वज़ादार आदमी है जो खड़ा हुआ है अभी तक, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा मुझे अब लगता है कि पैर डगमगा रहे हैं उनके। अच्छा, एनीवे, मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरने किए हैं माजी में। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्चेस भी किए हैं माजी में। मौलाना फजलुर रहमान ने कल जो बयान दिया उसमें पार्लियामेंट के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट अवामी तर्जुमानी नहीं है, इस पार्लियामेंट के पास अखलाकी कुव्वत ही नहीं है कि वो आनी तरमीम को पास करे। फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो, अगला इलेक्शन जो है वो वक्त की ज़रूरत है। और ये कि पख्तूनख्वा में उनके साथ ज़्यादती हुई और पीटीआई के हक में धांधली करके उसकी हुकूमत बनवा दी गई। ये फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान ने कल सारी बातें की हैं। अगर आप गौर करें तो इन तमाम बातों में कौन सी कंसेशन आपको नजर आ रही है? ये सारी वही बातें हैं जो पीटीआई कर रही है, लेकिन आप अंदाज का फ़र्क देखें। मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी मुदब्बिर, एक सियासी लीडर की तरह जब अपोजिशन में होते हैं तो वो अपनी इख्तलाफ का इजहार के लिए किन अल्फाज का इंतखाब करते हैं, वो हमने, आपने, सबने कल सुन लिया। उन्होंने तमाम वही बातें की जो पीटीआई कर रही है, अदर देन एक पख्तूनख्वा के वहाँ पर धांधली होकर पख्तूनख्वा को दिलवाई गई। ये बाकी तो पीटीआई वो बातें कर रही है, उत्तरामीन के हवाले से हो, पार्लियामेंट के हवाले से हो, आइंदा इलेक्शन के हवाले से हो, जो मौलाना फजलुर रहमान ने की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में कहीं ये आज की तारीख तक नहीं आया कि हम गोली के जवाब में 10 गोली मारेंगे, हम पेट्रोल बम मारेंगे, हम बगावत के लिए कह रहे हैं, तुम हमारे इतने मारोगे हम उतने मारेंगे। और मैं कबायली जरगे सरदारों को ये कहता हूँ कि मिल बैठ के ये सोचें। ये जिस तरह की गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान ये नहीं कर रहा। अपोजिशन कर रहा है, सियासी अपोजिशन कर रहा है। सब यानी सबूत, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सबूत है कि अली अमीन गंडापुर जो कर रहा है वो फसाद है, वो सियासत नहीं। अपोजिशन, अगर मैंने आपसे गुजारिश की है कि मौलाना फजलुर रहमान ने सारी वो गुफ्तगू की है जो अपोजिशन में बैठे, उन्होंने मौजूदा पार्लियामेंट को एक तरह से, जिस पार्लियामेंट को चंद दिन पहले वो कह रहे थे कि अब जैसी बन गई है बन गई है, अब हमें इसके साथ चलना है। लेकिन जाहिर है कि उनके एक सियासी हकीकतें हैं, उनका एक हल्का इंतखाब है पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में। वहाँ जितने हीट है, वहाँ पीटीआई जिस हाइट पे ले गई है एक सियासी नफरत को, गुस्से को, पहले दहाइयों की महरूमियाँ चल रही हैं कपल्ड विद दिस। तो इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए अपनी साबका पोजीशन, यानी कि मौजूदा पार्लियामेंट को अब बन गई है तो ठीक है, साबका पोजीशन मौलाना फजलुर रहमान के लिए बरकरार रखना मुश्किल हो गया। इतने शोले हैं उनके हल्का इंतखाब में, अपने लोगों के साथ उनको खड़ा होना पड़ रहा है, मजबूरन खड़ा होना पड़ रहा है। उनको अपना मौक़िफ़ की तब्दीली उन्हें करनी पड़ गई है। पीछे से हालात इतने ख़राब हैं, पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, यानी जो उनका हल्का इंतखाब है, वहाँ पे इतनी बेचैनी है कि उनको उसको भी तो खुश रखना है, वरना मौलाना को उड़ा देंगे। मतलब सियासी तौर पर आपने देखा कि अभी वो अमीर भी मुंतखब हुए अपनी जमात के 5 साल के लिए, तो वो है हल्का इंतखाब उनका, तो उसको खुश करने के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यह भी ऐन मुमकिन है कि मौलाना अपने लिए कोई बेहतर अरेंजमेंट या कोई इज्जत का मामला हो
اس میں ذرا بڑھانا چاہتے ہو. لیکن اصل وجہ جو ہے، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا کو اپنے موقف سے یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے، یہ اس کی وجہ بلوچستان پختونخوا کے حالات ہیں اور پنجاب اور سندھ میں چھائی ہوئی بے حسی ہے. میں اس کو بے حسی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتا. یہی بے حسی میڈیا پر ہے، یہی بھی بے حسی ہماری محفلوں میں ہے. یعنی یہ کہ علی امین گنڈاپور نے جو گفتگو کی ہے اور اس سے قومیت کا جو ایک لعنت ابھر رہی ہے. اب سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں طلباء کا تصادم ہوا، 5 اسٹوڈنٹ شدید زخمی ہیں، اور وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کی لڑائی کی وجہ ایتھنک لائنز پہ تھی. یعنی ایک کی ایک قومیت تھی، دوسرے کی دوسری قومیت تھی، اور اس وجہ سے وہ لڑ رہے تھے. میں اس پہ زیادہ دیکھیں، فساد پہ نا تیل نہیں پھینکنا چاہیے. میں اس طرح کی باتوں کو ڈسکس بھی کم ہی کرنا چاہیے. لیکن کیا کیا جائے کہ ایک فساد از ناکنگ ایٹ آور ڈورز. ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو دا لگژری ٹو کلوز آئیز اینڈ ہم گیت گاتے رہے، ایسا ہے نہیں مصیبت. اور ایک طرف سے وہاں پہ فساد اور بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ تم ایک گولی مارو گے ہم، یہ کہاں کسے جا رہا ہے؟ یوتھ کو کہہ رہے ہیں نا. مخاطب کسے کیا جا رہا ہے؟ پنجاب پولیس کھڑی ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے. تو آپ نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں کہ پولیس ایک گولی چلائے جلوس ختم کرنے کے لیے یا بھیڑ ختم کرنے کے لیے ہوائی فائر کرے، یہ پولیس والوں کو 10 گولیاں مار دیں. ہجوم کو نوجوانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا. کون سکھا رہا ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، جس کے اپنے نیچے پولیس فورس اور سرکاری مشینری ہے. اب علی امین گنڈاپور کا مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور 2 انتہاؤں کے درمیان کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مارا جائے گا. یہ ایک طرف سے یہ اڈیالہ میں بیٹھے اپنے لیڈر کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، جس کا حکم ہے فساد فساد فساد، جلاؤ گھراؤ جلاؤ گھراؤ فساد، لڑائی لڑائی لڑائی. دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ حقیقت ہے باقی ملک، اس نے چیف منسٹر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتی، تو اس کو باقی اداروں کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی وہ نعرے لگا کے پشاور سے چلتا ہے، برہان سے یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ فسادی بیان جاری کر دیتا ہے. اس سے وہ 2 چیزیں حاصل کرتا ہے سیاسی طور پر اپنے لیے. کیا؟ ایک تو یہ کہ برہان انٹرچینج سے جب وہ واپس جاتا ہے یو ٹرن لے کے، تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اسے غدار کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں. سیدھی بات ہے کہ تم ملے ہوئے ہو فلاں فلاں کے ساتھ، تم نے حکومت کے ساتھ خفیہ ڈیل کی ہوئی ہے، یہ تمہاری وجہ سے پی ٹی آئی کو مار پڑی وغیرہ وغیرہ. وہ ہدف تنقید علی امین گنڈاپور کی ذات بن جاتی ہے جب وہ یو ٹرن لیتا ہے. تو اب وہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرے؟ وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے پھر یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہے کہ تم ایک گولی مارو گے ہم 10 ماریں گے. یہ بغاوت کی باتیں، یہ وہ اپنی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے پاس بہرحال ایک حکومت ہے، تو وہ حکومت کے سرکاری وسائل 2 چیزوں پر استعمال کرے گا. ایک تو پی ٹی آئی میں اس کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو شک کا اظہار کر رہی ہیں، وہ ان کے خلاف بھی کام کرے گا. دوسری طرف وہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. تیسری وہ اپنی مقامی آبادی کو، اور چوتھا یہ کہ وہ ان اداروں کو جن کے ساتھ اسے کام کرنا ہے. یہ انتہائیں ہیں. اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان 2 مختلف انتہاؤں کا نام ہے، ساؤتھ پول، نارتھ پول. علی امین گنڈاپور دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے. وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تک یہ سروائیو کر گیا، ورنہ آدھا ادھر اس کے انجام اچھا نہیں ہوتا. جن 2 انتہاؤں کے درمیان علی امین گنڈاپور چل رہا ہے، ایک طرف عمران خان، دوسری طرف باقی حقیقتیں. ایسے یعنی اس طرح کی 2 کشتیوں کی سواری بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اس کے نتائج ظاہر ہے کہ وہی. اچھا، وی لاگ میں اس بات پہ ختم کرنا گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، کل وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں تقریر کی. جس وقت وہ تقریر ہو رہی تھی اس وقت آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج میں پہلی قسط پاکستان کو موصول 1 ارب 2 کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے وہ پاکستان کو مل چکی تھی. آئی ایم ایف کی اپنی گواہی یہ ہے کہ چائنا، یو اے ای اور سعودیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. یعنی یہ کہ صرف آئی ایم ایف نے پاکستان کی اکانومی اور موجودہ نظام پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ چین نے بھی کیا، بلکہ سعودیہ نے بھی کیا، بلکہ یو اے ای نے بھی کیا. یہی روایتیں دو، اور پاکستان اس سے نکل بھی رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتماد ہے جو ایک طرف ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف لے جا رہا ہے، دوسری طرف ظاہر ہے کہ فساد ہے جو اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں، وی لاگ کے اینڈ میں میں کوئی زیادہ امیدیں نہیں آپ کی بڑھانا چاہتا، نہ اپنی، نہ کوئی اور، نہ میں کسی کو فلیئر اپ کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے سائنس کہ پاکستان اور بھارت کی ایک بیک چینل ڈپلومیسی بڑی تیزی سے جاری ہے، اور اس سے کچھ نتیجے حاصل ہو چکے ہوئے ہیں.
اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت جلد ہی, اگر پاکستان سٹیبل رہا, اگر یہاں سٹیبلٹی رہی, امید رکھنی چاہیے کہ سٹیبلٹی رہے گی, تو بھارت کے ساتھ ہماری اوپننگ جلد ہونے جا رہی ہے. بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ پاکستان کی ایئر اسپیس سے جو بار بار گزر رہا ہے, یہ اتفاق نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کیا اقوام متحدہ میں, انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کے بجائے آزاد کشمیر کا صرف ذکر کیا اور کہا ہے کہ ہم اس پر بھارت کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. بہت بڑا اشارہ ہے. اور اس کے بعد جو بھارتی وزیر ایکسٹرنل افیئرس کا جو منسٹر ہے, اس نے جو گفتگو کی ہے اس میں اس نے دہشت گردی کا ذکر نہیں کیا, بلکہ اس نے آزاد کشمیر پر پاکستان کے ناجائز قبضے کی بات کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جھگڑا یہ رہ گیا ہے آزاد کشمیر کا. یعنی پاکستان یہ کہہ رہا ہے دنیا کے سامنے اقوام متحدہ میں جا کر کہ آزاد کشمیر پر ہم اٹیک نہیں کرنے دیں گے. بھارت نے پوزیشن کی ہے کہ آزاد کشمیر پہ تو پاکستان کا ناجائز قبضہ ہے, تو اب سیٹلمنٹ کس بات پہ ہوگی؟ آزاد کشمیر پر ہوگی. کیا ہوگی؟ یہی ایل او سی ہے, تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ اس کو اب تسلیم کرتے ہیں, آگے بڑھیں, تجارت کھولیں, دوستی کھولیں. یعنی کہ نواز شریف جو آپ کو 1990 سے بتا رہا ہے, ٹھیک 34 سال کے بعد, اور ان 34 سالوں میں انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا, چین کہاں سے کہاں چلا گیا, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, 34 سال گزارنے کے بعد بائیڈن پہنچے پھر وہی ہیں کہ بہتر ہے کہ اپنے ریجن میں دوستی ہو, جنگ کوئی پالیسی نہیں ہوتی. یہ جو راج ناتھ صاحب بھارت کے یعنی واجپئی کے بعد بہت سینئر لیڈر ہیں, ڈیفنس منسٹر بھارت کے, ان کا ایک بڑا دلچسپ بیان آیا ہے ہمارے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ جتنی پاکستان نے کوشش کر کے آئی ایم ایف سے جو لیا ہے یہ 7 بلین, اس سے زیادہ ہم دے دیتے. ہمیں کہا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا. تو یہ اتفاق نہیں ہو رہا. پاکستان انڈیا مجھے لگتا ہے کہ کسی سالڈ کمٹمنٹ کی طرف فار پیس اینڈ ٹریڈ آگے بڑھنا, اب یہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے وہاں مودی کو بھی, یہاں بھی. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسائل صرف مالی اور معاشی نہیں, سماجی اور ثقافتی, جو اصل ہے سماج جہاں سے باقی ہر چیز نکلتی ہے, ہماری بہت بہتری ہے کہ ہم امن میں رہیں, دوستی میں رہیں, اور ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, جھگڑے ختم ہوں, نہیں تو فریز ہو جائیں, اور ہماری تجارت معمول کے مطابق, جیسے بھارت اور چین کی ٹریڈ آپس میں چلتی ہے, تو پاکستان بھارت کی ٹریڈ آپس میں چلنی چاہیے. ہمارے لیے بھارت کو اس کی اتنی ضرورت ہے نہیں ہے, پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.